اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہرا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کو ہر چیز پر مقدم کیا ہے، اور یقیناً آپ جانتے بھی ہیں اور آپ نے سنا بھی ہے کہ حمد و ثناء باری تعالیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجنا ہمارا ایمانی فرض ہے۔ آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرنا ہمارا ایک اسلامی دستور ہے۔ آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تاریخ معصومین میں۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام اسپیشل پروگرام ہے ماہ رجب المرجب کی فضیلتوں سے اور اس ماہ کی عظمتوں سے، برکتوں سے اور اس ماہ کے اعمال سے ہمیں آشنا ہونا ہے۔ تاریخ معصومین کا سلسلہ ہم یقیناً اگلے پروگراموں میں جاری و ساری رکھیں گے، لیکن چونکہ آج کی شب پہلی شب ہے، شب ماہ رجب المرجب، اس عظیم شب کی فضیلتوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج شب میلاد امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہے۔ ہم ماہ رجب المرجب کے حلول پر اور اس کی تمام خوشیوں پر آپ تمام خواتین و حضرات، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو مبارکبادی کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے، عظمتوں سے اور انعامات سے بہرمند فرمائے اور ہمیں اس مہینے میں محروم بندوں میں شمار نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کل کی جو تاریخ ہے، کل کا جو دن ہے، وہ ماہ رجب المرجب کا پہلا دن ہے، اور یہ جو رات ہے یہ پہلی رات ہے۔ اس کی بڑی عظمت ہے۔ آپ کو یقیناً یہ معلوم ہے کہ 3 ایسے مہینے ہیں جو فضیلتوں کے اعتبار سے 12 مہینوں میں سب سے افضل ہیں۔ وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ ماہ رجب المرجب، پھر شعبان المعظم اور پھر رمضان المبارک۔ یہ 3 مہینے جو پے در پے آتے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے دیگر مہینوں سے زیادہ افضل ہیں، اور ان مہینوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فضیلتوں اور برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں محروم لوگوں میں شمار نہ فرمائے۔ ماہ رجب المرجب ان 3 مہینوں میں پہلا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب اللہ سبحانہ تعالی کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان المعظم میری عظمتوں اور جلالتوں کا پرتو میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک
امت کی بخشش کا مہینہ ہے، امت کی آزادی کا مہینہ، امت کی معنویت اور روحانیت کا مہینہ ہے۔ جس مہینے میں امت اللہ کی مہمان بن کر جاتی ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے، لیکن اللہ کے مہینے میں مہمان بن کر جانے سے پہلے 2 مہینے تربیت اور تعالی اور ٹریننگ کے مہینے ہیں۔ ماہ رجب اس میں پہلا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ آج ہم آپ کی خدمت میں کوشش کریں گے کہ مختصر انداز میں بتائیں، اور امید ہے کہ آپ جب شامل بھی ہوں اس پروگرام میں تو اسی ماہ سے متعلق سوالات لے کر آئیں۔ پہلا جو اہم فضیلت کا گوشہ ہے اس مہینے سے متعلق وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس مہینے میں استغفار کرنے والوں پر ایک خاص کرم کا اعلان فرمایا ہے، اس اعتبار سے کہ اس مہینے میں جو استغفار زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں وہ جہنم سے دور اور جنت سے قریب ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک انسان پہاڑوں سے بھی وزنی گناہ اپنے نام اعمال میں رکھتا ہو اور نیکیوں کے اعتبار سے بالکل زیرو ہو، اگر وہ بھی اس مہینے میں آئے استغفار کرے اپنے گناہوں سے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالی کے اس مہینے میں اس کی رحمت اور برکت اور مغفرت کے حصول میں کوشش کرے تو مہینے کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ عین ممکن ہے کہ اس کے گناہ نام اعمال سے محو ہو جائیں اور بالکل اسی طرح وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گناہوں سے جیسے کوئی نومولود بچہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، استغفار اس مہینے کی سب سے عظیم عبادت ہے، اس کو ہم کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ کم سے کم دن میں 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اے اللہ تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا چاہتا ہوں، پلٹ کر تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، و اسألہ التوبہ، توبہ چاہتا ہوں تجھ سے، یہ توفیق بھی تو دے گا تو میں توبہ کروں گا نا۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ اس مہینے میں روزہ رکھا جائے۔ جتنا انسان اس مہینے میں روزہ رکھے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے اتنا ہی زیادہ گناہ سے دور، جہنم کی آگ سے دور۔ ایک روزہ، امام فرماتے ہیں علیہ آلاف التحیت والثنا، ایک روزہ ماہ رجب میں کوئی رکھے تو 1 سال کے فاصلے کے لحاظ سے وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ آگ جہنم کی اس سے 1 سال کے فاصلے کے طور پر دور ہو جاتی، صرف ایک روزہ اس مہینے میں کوئی رکھتا ہے، اور اگر 3 روزے رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بہشت کو اس پر واجب قرار دے دیتا ہے اور جہنم کی آگ کو اس پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مہینہ آ گیا ہے، اور آج کی شب ہم اس مہینے کے اندر داخل ہو کر اس کے حق ادا کرنے کی کوشش نہ کریں تو پھر کہاں سے ہمیں مغفرت مل سکتی ہے؟ ماہ رجب خود یہ ایک عظیم مہینہ ہے،
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور اس نہر سے صرف وہی سیراب ہو سکتے ہیں کہ جو ماہ رجب کے حق کو ادا کرتے رہے ہوں اپنی زندگی میں۔ ماہ رجب کا مہینہ آ گیا، اس مہینے میں اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا تو یقیناً ہم اس نہر سے سیراب ہوں گے کہ جس کا نام ہی رجب ہے۔ وہ آواز دے رہی ہوگی این الرجبیون، رجبی کہاں ہیں؟ جو رجب کے مہینے کا حق ادا کرنے والے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ آئیں، اور وہی جو ہے وہ جاتے ہیں اور سیراب ہوتے ہیں۔ اس نہر کی خاصیت مولا نے فرمائی کہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیرین جو اس میں پانی ہوگا، اور کیا کیفیت ہوگی یہ صرف رجب کے مہینے کے حق کو ادا کرنے والے جان سکیں گے اور اس مزے کو چکھ سکیں گے۔ میں اب آپ کی خدمت میں اس مہینے کی اور بہت ساری فضیلتوں کا ذکر اس لیے نہیں کر سکتا کہ ٹائم بہت کم ہے اور مجھے بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں۔ پہلی جو شب ہے، جو آج کی شب ہے ماہ رجب کی، یہ اتنی عظیم ہے کہ اس شب کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ شب آسمان کے جتنے بھی رحمت کے دروازے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے کھل جاتے ہیں آج کی شب، اور قیامت کی سختی سے، موت کی اذیت سے، قبر کی وحشت سے، پل صراط کی مصیبت سے، اور نام اعمال کے اس ندامت اور پشیمانی کے موقع سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو آج کی شب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پہنچائے، اور پہنچا کر کے ایک تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ قائم کرے۔ بہت ساری دعائیں ہیں اس سلسلے میں، بہت سارے اعمال، بہت ساری عبادتیں۔ خاص کر آج کی شب مستحب ہے کہ انسان غسل کرے، غسل کر کے نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور پھر نماز کے ختم ہونے کے بعد کچھ دعائیں ہیں جو دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں، خاص کر مفاتیح الجنان میں موجود ہیں۔ ان دعاؤں کو ایک ایک کر کے پڑھے، اور سجدے میں جائے، سجدے کی دعا ہے اس کو پڑھے۔ آپ نے دیکھا کہ ہدایت ٹی وی پر ابھی سے ایک دعا ماہ رجب کی ہم نے چلا دی کہ جو ہر دن ہر نماز کے بعد مستحب ہے کہ انسان اسے پڑھے۔ اس کی بھی بہت گہرے معانی ہیں، اور دنیا اہل بیت اطہار سے دور ہے تو ان دعاؤں کی معارف سے بھی، روحانیت سے بھی، معنویت سے بھی دور ہو گئی ہے، محروم ہے۔ اور آپ کا فرض بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ دنیا جو تشنا ہے اسے معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جام سے سیراب کریں۔ اور میں چاہوں گا کہ مختصر آپ کی خدمت میں آج کی شب کے اعمال کا ذکر کروں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دوں کہ آج کی شب جو 20 رکعت جو میں نے نماز بتائی ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہوں تو ضرور پڑھیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام آج کی شب اگر آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوں
تو ضرور پڑھیں، 2 رکعت اس کی ہدیہ زیارت بھی پڑھیں، اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ جو اس رات زیارت کرتا ہے نا امام حسین علیہ السلام کی زیارت، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر خاص کرم فرماتا ہے، اور جو کل کا دن ہے پہلا دن، اس دن کو اتفاق سے ماہ رجب کا پہلا دن جمعرات کا دن بھی ہے، جیسے کہ ماہ رجب کے پہلی جمعرات کو اور اس کی جو شب ہے اس کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ بہت عظمتوں کی رات ہے جو کل کی رات آنے والی ہے، جو شب جمعہ ہے، پہلی شب جمعہ، پہلی جمعرات جو کل کا دن ہے۔ ماہ رجب کا پہلا دن کیا ہے؟ عظمت کے اعتبار سے ہم جانیں کہ پہلے دن میں کیا خاص بات ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں۔ پہلا دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور بہت عظمت والا دن ہے۔ پہلا دن روزہ ہم اس لیے بھی رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب تیار ہو گئی، طوفان جب شروع ہوا، تو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جتنے بھی مومنین و مومنات تھے، حضرت نوح کے حکم سے ماہ رجب کی پہلی ہی تاریخ کو، پہلے ہی دن کشتی میں سوار ہوئے نجات پانے کے لیے۔ ان طوفانی ہواؤں سے، طوفانی حوادث سے بچنے کے لیے کشتی پہ جو سوار ہوئے، وہ جو جس دن سوار ہوئے اس دن کو پہلا رجب کا دن کہا جاتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو حکم دیا تھا کہ آج تمہیں نجات ملنے جا رہی ہے، آج کا دن تمہیں روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو سب نے کشتی پہ جتنے سوار تھے مومنین و مومنات نے روزہ رکھا تھا، اور ماہ رجب کی پہلی جو تاریخ ہے، جو پہلا دن ہے، وہ اس اعتبار سے بھی بڑی عظمت والا ہے۔ اور آج کے دن اگر کل جو صبح ہوگی اس میں روزہ رکھنے والا، ایک دن کا جو کل کا روزہ ہے وہ بہت عظمتوں والا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 1 سال کے راستے کے فاصلے کی مقدار میں جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ پھر کل کچھ نمازوں کے ساتھ دعائیں ہیں، وہ دعائیں بھی موجود ہیں کتابوں میں، اسے آپ ضرور اگر پڑھ سکتے ہوں تو پڑھیں۔ لیکن اب جو شب آنے والی ہے نا، جسے ہم لیلۃ الرقائب کہتے ہیں، رقائب رغبت سے ہے، رغائب وہ جو پہلی جمعرات کی جو شب ہے، شب جمعہ جو کل کا جو آنے والا ہے، وہ ایسا عظیم ہے کہ اس پر ہم توجہ دینا تو بہت ساری اپنی دنیاوی اور اخروی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ایک عمل ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، کہ جو ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی شب جو ہے، یعنی پہلی جمعرات جو آتی ہے نا، شب جمعہ جو کل جو آنے والی ہے رات، اس میں علامہ مجلسی نے بھی، شیخ عباس قمی نے بھی، مرحوم سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال میں اس عمل کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ پہلے اس عمل سے پہلے اس کی فضیلت جان لیں۔ جو کل کی رات ہے نا، شب جمعہ، اگر کوئی یہ عمل انجام دے، کہ وہ کیا عمل ہم بتائیں گے، صرف 12 رکعت نماز ہے اور کچھ دعائیں ہیں۔ اس عمل کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی واقعاً کل کا جو دن ہے وہ روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے ساتھ وہ جو عمل ہے وہ انجام دے، تو اس کی جو نماز اس نے جو پڑھی 12 رکعت، 2 رکعت کر کے، اس کی تفصیل بھی میں بتاؤں گا، تو شب اس کے قبر کی پہلی رات، کتنی وحشت کی رات ہے، آبادی سے ویرانی کی طرف آیا ہے، اجالے سے اندھیری کی طرف آیا ہے،
وسعت سے تنگی کی طرف آیا ہے اور جلوتوں سے خلوت کی طرف آیا ہے، اور بالکل مٹی کا ایک چھوٹا سا تنگ اسے مکان ملا ہے جس پر اسے سلا دیا گیا ہے، جسے قبر کہتے ہیں، اور اس کو بند کر کے اسی کے چاہنے والے، اسی کے عزیز اور اقارب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پہلی رات، قیامت کی رات، اس پہلی رات کی اس وحشت اور تنہائی سے بھرے اس بھیانک ماحول میں اچانک وہ کیا دیکھے گا کہ ایک بہت ہی حسین چہرہ، خوشبودار چہرہ، نورانیت کے ساتھ اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور آواز دیتا ہے کہ اب تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا مونس و غمخوار و مددگار ہوں۔ آپ پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ یہ حدیث میں باقاعدہ آیا ہے، جس کو میں آپ کی خدمت میں اپنی زبان میں سنا رہا ہوں کہ کون ہو کہ نہ اس سے پہلے میں نے ایسا حسین چہرہ دیکھا، نہ میں نے اس سے دل نشین لب و لہجے والا کلام سنا، نہ اس سے زیادہ خوشبودار ہستی کو دیکھا کہ جس کی خوشبو سے پوری قبر مہک رہی ہے۔ کون ہے؟ تو وہ جو آ رہا ہے، جو آ چکا ہے، وہ کہے گا کہ میں تیری اس نماز کا ثواب ہوں کہ جو تو نے لیلۃ الرقائب میں، یعنی پہلی شب جمعہ ماہ رجب کی تم نے وہ نماز پڑھی تھی، اس کا میں ثواب بن کر آیا ہوں، تیری مدد کے لیے، تمہارا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب تمہیں کوئی وحشت نہیں ہوگی، کوئی بھی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، خالی آج کی رات کے لیے نہیں میں یہاں ہوں، بلکہ تمہارے ساتھ ہوں اس وقت تک جب تک کہ تم کو اللہ کے حکم سے پھر سے قیامت کے دن قبروں سے نہ اٹھایا جائے، تمہارے ساتھ میں اٹھوں گا اور تمہاری اس جگہ پر بھی مدد کروں گا۔ تو اتنا عظیم ثواب جو آپ کے ساتھ پہلی شب سے لے کے قیامت کے دن تک رہے گا، ساتھ دینے والا ثواب، وہ عمل سے ہے کہ جس عمل کو ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کل کے لیے ابھی سے آپ تیار ہوں گے۔